شادی کے بعد میں اپنے شوہر سعد کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن کئی مہینے گزر جانے کے باوجود خوشخبری نہ ملنے کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ ہم دونوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا۔ ایک دن میری ہمسائے میرے گھر آئی۔ جب میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو اس نے ایک معروف میل ڈاکٹر کا مشورہ دیا جو بانجھ پن کے علاج میں ماہر، لیکن میرے لیے ایک مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا مشکل تھا۔ سعد نے بھی اصرار کیا کہ یہ ڈاکٹر واقعی بہت کامیاب ہے اور اس کے ہاتھ میں جیسے جادو ہے، لیکن میں تعجب کا شکار تھی۔ چند دن بعد سعد کے اصرار پر ہم اس ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئے۔ جب ہمارا نمبر آیا تو نرس نے میرا نام پکارا اور بتایا کہ ڈاکٹر صرف مریض کو اندر بلاتا ہے، ساتھ کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر میں ناراض ہو گئی اور چاہتی تھی کہ سعد بھی میرے ساتھ جائے۔ سعد نے مجھے سمجھایا کہ پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر کی بات دھیان سے سنو اور ٹھیک جواب دو۔ میں گھبراہٹ کے ساتھ نرس کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ نوجوان اور سعد کی عمر کا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نرس کو کمرے سے باہر جانے اور دروازہ لاک کرنے کو کہا۔ یہ سن کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ نرس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے شادی کا عرصہ پوچھا اور یہ بھی سوال کیا کہ کیا میں اپنے شوہر کی قربت میں خوش ہوتی ہوں۔ یہ سوال میرے لیے بہت عجیب تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا کیا جواب دوں۔ ڈاکٹر کے سوالات سن کر شرم کے مارے میری نظریں جھک گئی۔ اس نے پوچھا، کیا تم پہلے سے کوئی دوائی استعمال کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، پچھلے 3 سال سے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، کیا تم کبھی امید سے ہوئی ہو؟ میں نے بتایا کہ شادی کے 1 سال بعد میں امید سے ہوئی تھی، لیکن میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیٹ میں دم توڑ گیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، اب آپ سامنے والے بیڈ پر لیٹ جائیں تاکہ میں آپ کا چیک اپ کر سکوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، میں آپ سے اس طرح چیک اپ نہیں کروا سکتی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ ایک میل ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے آئی ہیں؟ میں نے جواب دیا، آپ کو یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھی رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، یہاں آنے والی ہر عورت کا میں ہی علاج کرتا ہوں اور کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا۔ اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ بلا وجہ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر نے ٹیبل پر رکھی بیل بجائی اور نرس کمرے میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، ان کے شوہر کو اندر بلائیں۔ کچھ دیر بعد سعد نرس کے ساتھ کمرے میں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی بیوی میرا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو علاج نہیں کروانا تھا تو میرا وقت کیوں ضائع کیا؟ آپ انہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ پہلے ان کا موڈ بنائیں پھر یہاں لائیں۔ سعد نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں خاموشی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر کے کلینک سے واپسی پر سعد پورے راستے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے تانے دیتا رہا۔ وہ کہنے لگا، پچھلے 4 سالوں سے میں نے تمہارا ہر ممکن علاج کروا چکا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی تھی کہ اس کے علاج سے اولاد لازمی ہوتی ہے، اس لیے میں تمہیں وہاں لے کر آیا گیا، لیکن تم نے اپنی حرکتوں سے مجھے شرمندہ کر دیا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اگر یہی رویہ رہا تو میں تمہیں زیادہ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے ہر حال میں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے۔ سعد کی یہ باتیں سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سعد، شادی کے کچھ ہی مہینے بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے میرے پیٹ میں خدا کی دی ہوئی نعمت کو کیوں ٹھکرا دیا تھا؟ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، میری نہیں۔ اگر میں بچے کو جنم نہیں دے پا رہی ہوں تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا علاج ایک مرد ڈاکٹر سے کرواؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر غصے سے سعد نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ میں خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ جذبات میں آ کر بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ ان 4 سالوں میں میں نے سعد کو اچھی طرح جان چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے کسی بھی اعتراض سے اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور میں سعد کے غصے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس اس رشتے میں خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھی، اگرچہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود مجھے زیادہ لاڈ پیار نہیں ملا تھا۔ میرے گھر کے حالات ہمیشہ مشکل رہے تھے۔ میرے والد ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں کو کھو بیٹھے تھے اور تب سے میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے ہمارے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ 5ویں کلاس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، حالانکہ میری ماں نے
بہت کوشش کی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں، لیکن میرا دل پڑھائی میں کبھی نہیں لگا۔ ہمارا اپنا گھر تھا، اس لیے رہائش کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن مالی حالات ہمیشہ تنگ تھے۔ ماں کسی طرح میری اسکول کی فیس بھر دیتی اور آگے بھی پڑھانا چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی کوئی پڑھائی کی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ماں کے کام پر جانے کے بعد میں اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں میں گھومنے نکل جایا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ماں نے بھی میری پڑھائی کے لیے زور دینا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ میرا پڑھائی میں کوئی دل نہیں لگتا۔ زندگی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی اور میں کب 18 سال کی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ امی کی ایک پرانی سہیلی تھی جو شادی کے بعد شہر میں بس گئی تھی۔ جب کبھی وہ اپنے میکے آتی تو ہماری طرف بھی ضرور آتی۔ ایک دن وہ اپنے میکے آئی اور امی سے ملنے آئی تو مجھے دیکھ کر وہ اپنے اکلوتے بیٹے سعد کے لیے پسند کر لیا۔ حالانکہ امی نے اسے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امی کی سہیلی کو شاید میری سادگی پسند آ گئی تھی۔ ویسے بھی وہ امی کا بوجھ ہلکا کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ امی اب بیمار رہنے لگی تھی۔ اس طرح میری اور سعد کی شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 8 مہینے گزرے تھے کہ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری زندگی میں یہ ایک بڑا خلا چھوڑ گئی۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک گاڑی کے ایک دو زوردار جھٹکے سے میری توجہ ٹوٹ گئی۔ سعد نے گاڑی کو گھر کے سامنے زور سے بریک لگا کر روکا اور میرے اترنے سے پہلے ہی وہ گاڑی سے اتر گئے۔ انہوں نے غصے میں گاڑی کا دروازہ دھماکے سے بند کیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگے۔ ان کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ سعد کی بدلتی طبیعت کو میں شادی کے بعد سے ہی سمجھ چکی تھی۔ مجھے یہ انسان اکثر ایک دماغی مریض لگتا تھا جو کسی بھی وقت غصے میں آ کر میری زندگی کو مزید مشکل بنا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، سعد نے میری بازو کو سختی سے پکڑ کر مجھے اندر گھسیٹا اور غصے سے کہنے لگا، بہت زبان چلانی آ گئی ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے بحث پسند نہیں ہے، پھر بھی تم ضد کرتی ہو۔ آج تو میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ تمیز سے پیش آنا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، کل تمہیں دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا اور اس بار تم خاموشی سے چیک اپ کرواؤ گی۔ سعد کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی اور خاموش رہی۔ اگلے دن وہ مجھے دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیڈ پر لیٹ جائے۔ اس بار میں خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کوئی اعتراض کیا تو سعد مزید غصے میں آ جائے گا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے اچانک کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کیسا چیک اپ ہے جو لائٹ بند کر کے کیا جا رہا ہے۔ ہمت کر کے میں نے سوال کیا، آپ نے لائٹ بند کیوں کی؟ ڈاکٹر نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ میرے علاج کا طریقہ کار ہے۔ اس کے یہ کہنے کے بعد وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی باقی تھی جو شاید کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن وہ روشنی بھی میرے خوف کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا اور دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی خطرے کے قریب ہوں، لیکن میں نہ کچھ کہہ پا رہی تھی اور نہ ہی وہاں سے ہلنے کی ہمت کر پا رہی تھی۔ اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا اور پھر اس نے بڑے آرام سے جب میری شادی سعد سے ہوئی تو گھر میں صرف وہ اور اس کی ماں رہتے تھے۔ میری ساس بہت اچھے خاندان کی تھیں اور ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھیں، لیکن سعد کا رویہ میرے ساتھ اتنا غیر متوازن تھا کہ کبھی اس کے رویے میں نرمی ہوتی تو کبھی سختی۔ وہ کبھی میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا اور کبھی ذرا سی بات پر جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ سعد سے میری حمایت میں بات کرتی تھی اور کہتی تھی، تم اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ یہ تمہارے سامنے کبھی اف تک نہیں کرتی۔ اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ، تم اب شادی شدہ ہو۔ ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا ٹھیک نہیں۔ شادی کو صرف 2 مہینے گزرے تھے، لیکن اس مختصر وقت میں ہی میں نے سعد کے رویے سے تنگ آ گئی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سعد کسی بات پر ناراض ہو جاتا اور جب تک میں اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگتی وہ ماننے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ شادی کے چند دن مہینے جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو میرا خیال تھا کہ یہ خوشخبری سعد کو بدل دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان دنوں میری طبیعت کافی کاہل ہو گئی تھی، اس لیے میری ساس مجھے قریب کلینک کے لیے لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور خوشخبری دی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر میں بے حد خوش ہوئی۔
اور دل میں سوچا کہ شاید یہ خبر سعد کو خوشی دے گی اور وہ میرا خیال رکھنے لگے گا۔ لیکن جب میری ساس نے سعد کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں تھا اور اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ سعد کو یہ بات سن کر غصہ کیوں آیا ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں گئی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، ہماری شادی کو ابھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے۔ گاؤں کی ان پڑھ عورت کچھ تو زندگی انجوائے کرنا سیکھو، مجھے اس کے بچوں کی ذمہ داری میں نہیں پڑنا۔ سعد کی یہ بات سن کر میں حیران اور دل گرفتہ ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، سعد یہ تو اللہ کا عطیہ ہے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں۔ میری بات سن کر وہ سخت لہجے میں بولا، میری اولاد تب ہی پیدا ہوگی جب میں چاہوں گا، اور وہ میرے حکم کے بغیر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس خوشخبری کو یوں مسترد کر دے گا۔ سعد کے رویے نے میری زندگی کو جنم بنا دیا۔ جب اس نے کہا کہ ابھی وہ کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا اور 3 سال تک اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے تو وہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ اگلے دن اس نے میرے لیے ہسپتال جانے کا فیصلہ سنایا اور کہا کہ وہ میرا برشن کروائے گا۔ میں نے مضبوطی سے کہا، سعد میں یہ نہیں کرواؤں گی، یہ بچہ اللہ کی دین ہے اور میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ میری بات پر سعد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ چینک کر کہنے لگا، تم کون ہوتی ہو اس بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ یہ میری اولاد ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ لیکن میں ساری رات بے چین رہی کہ نہ جانے وہ اب کیا کرے گا۔ صبح سویرے سعد کے جاگنے سے پہلے میں اپنی ساس کے پاس گئی اور ساری بات انہیں بتا دی۔ جب سعد نے اسپتال جانے کے لیے کہا تو میری ساس نے غصے سے کہا، سعد وہ کہیں نہیں جائے گی، خبردار اگر تم نے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی۔ سعد نے مجھے غصے سے دیکھا اور میں فوراً اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی۔ 5 دن بعد جب سعد واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی، لیکن اس نے پلیٹ زمین پر پھینک دی اور غصے سے کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ میری ساس یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس سعد کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مکمل خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد سعد کمرے میں آیا اور غصے سے مجھے زمین پر دھکا دے دیے۔ میں نیچے گر پڑی اور میری چیخیں نکل گئیں۔ میری ساس میری چیخ سن کر دروازے پیٹنے لگی۔ سعد نے کہنے لگی، بیٹا پلیز دروازہ کھولو، لیکن سعد نے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں بے بسی سے سعد کے ہاتھوں اپنی عزت اور خدا کی نعمت کو کھوتے دیکھتی رہی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن سعد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب سعد نے اپنا کام مکمل کر لیا، وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہوں نے فوراً ریسکیو کو بلایا اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ 1 ہفتہ میں ہسپتال میں رہی۔ سعد نے میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میرا دل اس سے ہر گزرتے دن مزید منتظر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا اور میں بھی اس کی شکل دیکھنے سے کتراتی تھی۔ میں دن رات خود کو کوستی رہی تھی کہ کاش میں اپنی ماں کی بات مان کر تعلیم حاصل کر لیتی تو شاید میری زندگی آج اس حال میں نہ ہوتی۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہ ہونے کا فائدہ سعد بخوبی اٹھا رہا تھا۔ میری ساس میری باعث ہمت تھی، لیکن وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد سعد نے خود ہی مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ میرا دل تو نہیں چاہا، لیکن میں نے اپنی زندگی کی تلخیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سعد سے بات کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کچھ میں کھو چکی ہوں اور واپس نہیں آ سکتا۔ سعد 1 سال بعد مجھے مختلف دوائیاں دیتا رہا تاکہ میں امید سے نہ ہوں سکون۔ ان دنوں میری ساس کا انتقال ہو گیا اور ان کے جانے سے میری دنیا بالکل خالی ہو گئی۔ وہ میری ساس تھی، لیکن ہمیشہ میری ڈال بن کر کھڑی رہتی تھی۔ ساس کے انتقال کے بعد سعد کا رویہ مزید بے رحم ہو گیا۔ ایک دن اچانک اس نے کہا، اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ میں اندر سے مکمل طور پر بے حس ہو چکی تھی۔ ماں بننے کی خواہش میرے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ سعد نے مجھے دوائیاں دینا چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی میں امید سے نہ ہوئی۔ 2 سال بعد مزید گزر گئے،
ایک دن سعد نے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا، تمہاری پہلی پریگننسی میں ہونے والے مسائل کی وجہ سے تم اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری دنیا اجڑ گئی۔ سعد نے میرے ساتھ جو ظلم کیا تھا شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ خدا نے ماں بننے کی خوشی مجھ سے چھین لی۔ کچھ دن بعد ایک جھگڑے کے دوران سعد نے حقیقت آشکار کر دی کہ اسے اولاد سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ اس کی خواہش صرف جائیداد حاصل کرنے تھی۔ اس کی ماں نے اپنی تمام جائیداد سعد کی بجائے اپنی آنے والی اولاد کے نام کی تھی، اور جب تک سعد کا کوئی بچہ نہ ہوتا جائیداد گورنمنٹ کے قبضے میں رہتی اور سعد کو صرف محدود خرچ دیا جاتا۔ یہ بات بھی ایک دن سعد نے مجھ سے لڑتے لڑتے کہہ دی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے تو صرف جائیداد چاہیے تھی جو اس کی ماں نے سعد کے آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ جب سعد کو اس ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھے زبردستی لے گیا۔ ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں میرے قریب آ کر مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کتنے دن بے ہوش رہی، لیکن جب ہوش آیا تو میں ایک پرائیویٹ ہسپتال کے کمرے میں تھی اور میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی ڈاکٹر کمرے میں آیا اور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہاں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے، اب آپ کی بیوی امید سے ہے اور مقررہ وقت پر وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ یہ بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا، کب سے میں اس ہسپتال میں تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب ڈاکٹر نے مجھے ہوش میں دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب کیا محسوس ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ابھی آپ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے، کون امید سے ہے؟ وہ بولا، آپ ہی تو امید سے ہیں، آپ کے شوہر کی اجازت سے آپ کا علاج کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، میں کتنے دن سے بے ہوش ہوں اور میرے ساتھ کیا کیا گیا ہے، مجھے سب سچ بتائیں۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ تو 3 دن سے بے ہوش تھیں، آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے تھی اور نیچرل طریقے سے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اندرونی علاج کیا گیا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہے جیسا آپ کا شوہر چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعد نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اور مجھے اب اس سے شدید نفرت ہونے لگی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا تب ہوئی جب 9 مہینے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تب سعد دفتر میں تھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے فون پر یہ خوشخبری دی کہ تو جلدی ہسپتال پہنچن، راستے میں ہی تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ سعد کو اپنے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس کی موت پر مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ سعد خود کو خدا سے برتر سمجھنے لگا تھا، لیکن زندگی اور موت کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور سعد کی تدفین کے دوران میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ سعد کے جانے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے اپنے معمول پر آنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹی کی پرورش میں دل و جان لگا کر سعد کی ماں نے اپنی تمام جائیداد اپنے پوتے یا پوتی کے نام رکھی تھی، جو قانونی طور پر میرے بیٹے کے پاس آ چکی تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال اور سکون بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نیا شادی شدہ جوڑا یہی سوچتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کچھ وقت کے لیے انجوائے کریں گے اور بعد میں اولاد کے بارے میں سوچیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مکمل اختیار نہیں رکھتا۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں ہوتا ہے۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا فیصلہ اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کے فیصلوں پر یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنے بھی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ کیا مجھے نئی شادی کر لینی چاہیے یا پھر اپنے بیٹے کے سہارے ایسی ہی زندگی بسر کر لینی چاہیے؟ کیونکہ بیوہ عورت کے لیے دوسری شادی کرنا بھی بہت بڑا رسک ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ بیوہ عورت کو حقیر جانتے ہیں، اس لیے یا تو وہ کسی بزرگ سے شادی کرنے کے لیے رشتہ مانگتے ہیں یا پھر کسی ان پڑھ اور نشئی کے لیے یا کسی بے روزگار کے لیے۔ اس لیے ناظرین، میں نے آپ سے مشورہ مانگا ہے کہ مجھے اس صورتحال میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے میرے بچے اور میری باقی کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا، کیونکہ آپ کی اس رائے سے مجھے جیسی اور بھی بہت سی بے بس عورتوں کو اپنی زندگی کی نئی سمت ملنے کا بہترین حل مل جائے گا۔
ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔